آج کل کے مہنگائی کے دور میں نا اپنے گھروں میں بچت کرنا، گھروں کے خرچے چلانا، بجٹ کو مینیج کرنا پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں کو اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے نا. لیکن ایک ہوم میکر، ایک گھر چلانے والی جو عورت ہوتی ہے نا، اپنے گھر کو اپنی عقل مندی کے ساتھ، اپنے خرچوں کو عقل مندی کے ساتھ مینیج کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے، بلکہ وہ اس میں سے سیونگ بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اسمارٹ مینجمنٹ کی. تو آج کے ولاگ میں، آج کے اس ویڈیو میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ اس قسم کے طریقے، اس قسم کے ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی کہ جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی جو ایک لمیٹڈ آمدنی آتی ہے نا گھر میں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے اور اپنی بچت بھی کر سکیں گے. تو السلام علیکم ایوری بڈی جی، ویلکم بیک ٹو ہوم میکر سمیرہ چینل. تو اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ پیاری بہنوں آئی ہیں تو چینل کو، اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے گا. تھینک یو سو مچ. اور ویڈیو پوری دیکھے گا کیونکہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو اور بہت آپ کے کام آنے والی ویڈیو ہے. اچھا جی، آج نا میں اپنا سوٹ بھی سلائی کرنے لگی تھی، تو بس آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ میں سوٹ اپنے کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو پیاری بہن، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک ہوم میکر جو ہے نا، ایک گھر چلانے والی عورت جو ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اخراجات کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا وہ گھر والوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، ساری فیملی کی، اور کچھ نہ کچھ بچ بھی جائے. دیکھیں، ایک اچھی ہوم میکر جو ہے نا وہ وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کے جو بجٹ ہے اس کو بہت اچھے سے آرگنائز بھی کر لے، ٹھیک ہے، مینیج بھی کر لے، اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہی صحیح سیونگ بھی لازمی کرے. کیونکہ سیونگز کی جو اہمیت ہے نا اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. سیونگز جو ہوتی ہیں ہمارے اچھے برے وقت میں ہمارے بہت کام آتی ہیں. ایک بندہ جو سیونگ نہیں کرتا نا، ایک بندی جو سیونگ نہیں کرتی، کچھ نہیں بچاتی، اور جو گھر میں آتا ہے سارے کا سارا کچھ خرچ ہو جاتا ہے ہر منتھ اور کچھ نہیں بچتا، تو پیاری بہنوں بہت ٹربل ہو جائے گی. اس طرح سے آپ کے پاس سیونگز ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے. اور کسی بھی مطلب کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی بن جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، تو اس میں آپ اپنی سیونگز نکالیں اور خرچ کریں اور کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے. تو آج کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، فرسٹ ٹپ جو ہے کہ آپ کیسے سیونگ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل دیکھیں پیاری بہنوں، جب آپ کے گھر میں آپ کا شوہر اگر آپ کو لا کر ساری آمدنی دیتا ہے نا، اور آپ پہ سارے گھر کا خرچ ہے کہ کیسے کیسے آپ آمدنی کہہ رہی ہوں، جو تنخواہ لا کے دیتا ہے، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اخراجات کو مینیج کرنا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں سارے خرچے ہوتے ہیں، وہی مینیج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو شوہر کے ہاتھ میں، تو وہ اس کا سر درد ہے کہ اس نے کیسے چلانا ہے، کیسے دیکھنا ہے. کہ ایسے شوہر حضرات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. بٹ ایسے مرد حضرات جو سمجھتے ہیں کہ عورت ہی گھر چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں خرچہ آنا چاہیے، تو وہ جن عورتوں کو لا کر دیتے ہیں نا، تو ان کو اب کس طرح سے بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے بجٹ کو مینیج کرنا ہے، اپنی جو تنخواہ آئی ہے اس کو کس طرح سے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کیسے سنبھالنا ہے، بس آپ نے اب یہ سمجھنا ہے. دیکھیں جی، مثال کے طور پر اب میرا ہی شوہر مجھے تنخواہ لا کر دیتا ہے، تو اس میں سے اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس میں سے اب میں یہ نہیں کروں گی کہ بس ایک طرف میں رکھ چھوڑی ہے تنخواہ اور جو خرچہ آتا جا رہا ہے بس نکال رہی ہوں پیسے اور خرچ کر رہی ہوں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں میں نے سوچ رکھا، بس ایسے ہی انے واہ کہتے ہیں نا خرچ کرنا، وہ کرتی جا رہی ہوں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ان دا اینڈ آف دا منتھ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے کر کے تو سارے خرچ ہو ہی جائیں گے جتنی مہنگائی ہے. تو پیاری بہنوں، مجھے اب یہ کرنا ہوگا، ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ جیسے یہ تنخواہ آتی ہے نا، تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. ضروریات کے لیے 50% ایک طرف ہم کر لیں گے، اور خواہشات کے لیے 20% ایک طرف کر لیں، اور 30% جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ آپ اس میں سے بچت کر لیں، ٹھیک ہے. اور بچت کے پیسے جو ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے ہی نکال لینے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ پہلے سارے میں خرچے کر لوں تو بعد میں جو ہے وہ سیونگز کے لیے کوئی بھی جو 200-400 روپے بچیں گے تو وہ رکھ لوں گی. نہیں پیاری بہنوں، آپ نے پہلے ہی بچت کے پیسے الگ کر لینے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک اماؤنٹ بچے گی نا، اب اس میں سے آپ نے راشن بل، گروسری، بچوں کی فیسیں، یہ سب کچھ چیزوں کو نا اب دیکھنا ہے، ٹھیک ہے.
اگر آپ پہلے نکال لیں گے نا سیونگس تو اس میں سے بہت اچھا رہ جائے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ اینڈ پہ نکال لوں گی جو بچے گا وہ رکھ لوں گی تو ایسا پھر پیاری بہنوں کبھی بھی نہیں ہوتا, پیسے سارے کے سارے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آتے ہی تنخواہ میں سے اس میں سے آپ نے اپنی سیونگس الگ کر لینی ہے. اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ کمیٹی ڈال لیں. یہ مجھے بڑا ہی افیکٹو طریقہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کمیٹی ڈال لیں. کمیٹی ڈال کے جو پیسے جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں, وہ ایک طرف جمع ہوتے رہتے ہیں اور ضرورت جب پڑے آپ لے سکتے ہیں, یا پھر ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اس وقت ملتی ہے, اس وقت کے لیے کوئی ضرورت کوئی خرچہ سوچ کے رکھیں کہ جب میری کمیٹی نکلے گی میں کوئی گھر کی مرمت کرواؤں گی یا کوئی بچوں کی شاپنگ کروں گی. اور 100 طرح کے خرچے پیاری بہنوں گھروں میں ہوتے ہیں کہ یہ میں کر سکوں گی. تو کمیٹی ڈالنا بہت ہی اچھا طریقہ ہے. میں خود بہت کمیٹیاں ڈالا کرتی تھی اور اب بھی ڈالتی ہوں. تو کمیٹیوں سے نا بہت پیسے جڑ جاتے ہیں آپ کے, ورنہ ادروائز نا گھر میں پڑے پڑے نا کسی بھی طرح نا پیاری بہنوں خرچ ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی خرچہ نکل ہی آتا ہے. اور جب کمیٹی ڈالی ہوتی ہے نا پھر ہم جو ہے ہاتھ ذرا نا دبا کے ہی اپنا نا پھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک وقت سے پہلے یہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, وہ کوئی بہت ہی کروشل قسم کی ایمرجنسی بن جائے تو پھر کمیٹیاں مل جاتی ہیں, ادروائز ایک فکس ٹائم ہوتا ہے, اسی ٹائم جو ہے وہ کمیٹی ملتی ہے. اس کے بعد جی آپ لوگ جو ہے اس کے علاوہ اپنی اب آپ نے کمیٹی بھی ڈال لی ہے, اس کو ایک طرف آپ کے پیسے بھی مثال کے طور پر اب جڑ رہے ہیں, جب نکلے تو آپ کوئی بھی اپنا خرچہ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جی جہاں ہم خواہشات کو پورا کرنے والی بات ہے تو ہر مہینے اپنی خواہشات کو آگے نہ رکھیں. لائک مجھے یہ سوٹ لینا ہے یا مجھے کچھ اور قسم کی جو ہے وہ چیزیں لینی ہیں. بچوں کی بھی 100 قسم کی خواہشات ہوتی ہیں, تو کوشش کریں کہ ان کو جو ہے نا جب آپ کی سیونگز کچھ جمع ہو جائیں نا تو پھر ایسی خواہشات کو پورا کرے جائیں. تو یا پھر خواہشات کے لیے 20% ہر مہینے جو ہے نا الگ رکھیں کہ اس مہینے میں نے یہ خواہش اپنے بچے کی پوری کرنی ہے یا اپنی پوری کرنی ہے, یا گھر میں کوئی بہت ضروری چیز ہے جو خواہش سے ریلیٹڈ ہے, ضرورت سے زیادہ یہ لے کے آنی ہے. تو اس طرح سے آپ کا نا بہت اچھا مینیج ہو جائے گا. دیکھیں اس طرح آپ کا تنخواہ آئی ہے اس میں سے 50% آپ کی ضرورت ہو گئیں, 20% آپ کی جو ہیں وہ خواہشات ہو گئیں, اور 30% جو ہے بجٹ رکھیں. اس کے پرسنٹیج اب آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر پیاری بہنوں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نا اب ہم جب یہ بچت کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بل وغیرہ میں بھی ہم بچت کرنی چاہیے. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں ہم کمرے میں لائک اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو صرف اسی کی لائٹس چلائیں, باقی کسی جگہ کی لائٹس جو ہے نا وہ بلا وجہ میں چلتی نہ چھوڑیں کہ شوکیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں, واش روم کی, کچن کی, وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا, ایسے لائٹ اور فین وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی سمجھداری بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے لازمی کہ بلا وجہ کی لائٹس اور فینس جو ہے نا یہ آن نہیں چھوڑنے. ابھی گرمیاں آ گئی, اے سی وغیرہ بھی چلیں گے تو کوشش کریں کہ اے سی جو ہے وہ بھی 2 گھنٹے چلا کے تو بعد میں جو ہے وہ اس کو بند کر دیں, بریک دیں. ٹھیک ہے, تاکہ اے سی کا بل بھی جو ہے وہ کم پھر آئے. کولر وغیرہ بہت یوز ہو رہے ہوتے ہیں, بجلی کا بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو چلنی ہی چلنی ہیں, بٹ جو ہمیں فضولیات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان سے لازمی بچیں, اپنے بچوں کو بھی اس قسم کی عادت ڈالیں کہ بلا وجہ کی لائٹ فین چلتا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو برانڈس پہننے کا شوق ہے تو پیاری بہنوں برانڈس کی شاپنگ تب کیا کریں جب ان کی کلیئرنس سیل لگی ہوتی ہے, ان کے آف لگے ہوتے ہیں, تب ریزنیبل پرائس میں مل جاتے ہیں اور اچھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آف سیزن میں شاپنگ کیا کریں, گرمیوں کی سردیوں میں کر لیں, سردیوں کی گرمیوں میں کر لیں, تو اس سے بھی آپ کے بجٹ پہ نا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ بہت اچھی مطلب ایک نا آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کے کپڑے, اپنے کپڑے اس طرح سے آپ خرید سکتی ہیں, اور ورنہ لوکل مارکیٹ میں تو جب چاہے آپ لوگ جا کے خرید کر سکتی ہیں. اور اس میں بھی آپ لوگوں کو ایک طریقے کے ساتھ چلنا ہے, کوئی اچھی سی شاپس ڈھونڈ لیں جہاں سے ریزنیبل بھی مل جاتے ہیں کپڑے اور اچھی قیمت کے ساتھ ساتھ اچھی کوالٹی کے مل جاتے ہیں. اسی طرح راشن کے لیے بھی ایسی دکانیں ڈھونڈ لیں جہاں اچھا راشن مل جاتا ہے لیکن ریزنیبل پرائس میں مل جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جا کے ہی شاپنگ کرنی ہے, ایمی شوکا شا کسی وہ مطلب کہتے ہیں شو شاہ کے چکروں میں. تو آپ چھوٹے سٹورز سے بھی خرید سکتے ہیں اور اچھی گروسری کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کے بجٹ پہ ایک اچھا خاصا فرق پڑ جائے گا. اچھا, بچے بھی کھانے پینے کی شوقین ہوتے ہیں, پیزاز اور برگرز یہ سب باہر سے آ رہا ہوتا ہے, وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. تو پیاری پیاری بہنوں خود سے اچھا کوک کرنا سیکھ لیں, گھر میں ٹرائی کریں چیزوں کو, اور گھر میں ہی ایسی چیزیں بچوں کو بنا کے دیں. ایک تو آپ کو صاف ستھری مل جائیں گی گھر کی چیزیں, دوسرا آپ کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہاف پرائس پہ ایک ڈبل گھر میں چیز پک جاتی ہے, بن جاتی ہے صاف ستھری. تو اس سے بھی بجٹ پہ جو ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اس سے بھی ہماری سیونگز جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اچھی سیونگ گھر میں موجود ہیں تو پیاری بہنوں جو پڑا ہوا پیسہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بڑھتا. آپ اس پیسے کو انویسٹ کر سکتی ہیں, انویسٹمنٹ سے وہ پیسہ آپ کا بڑھے گا. ٹھیک ہے, پڑے پیسے نے کچھ بھی نہیں دینا, آپ اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگائیں,
اور لائک اگر بہت اچھی کچھ اماؤنٹ ہے تو تھوڑا بہت سونا وغیرہ خرید سکتے ہیں. لائک سونے کے ریٹس اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں. جب نیچے آئے تو خرید لیں, جب اوپر جائے تو سیل آؤٹ کر کے تو منافع کمائیے اپنا, اور دوبارہ سے آپ اپنی ایک چیز جو ہے وہ لے کر رکھ لیں, اور دوبارہ اس کو مطلب یہ سیل پرچیز کا جو ایک سرکل جو ہے وہ پھر چلاتے ہی رہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا پیاری بہنوں, اس طرح سے آپ بہت اچھی سیونگ کر سکتے ہیں, اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے انکم کا ایک ذریعہ مت رکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے شوہر ایک جاب کر رہے ہیں نا, 1 سے 2 جاب اگر وہ کر رہے ہیں, تو آپ بھی لازمی کوئی نہ کوئی پیاری بہنوں گھر میں اسکل سیکھیں. لائک یوٹیوب چینل بنا لیں, کوئی سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں وہ کر لیں, بچوں کو پڑھا لیں. آن لائن بہت زیادہ آج کل جابز ہیں, آپ کر سکتی ہیں. تو اپنے شوہر کا بازو بنیے, اور مطلب اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے نا آپ بھی ایفرٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بس یہ چھوٹے چھوٹے طریقے جو ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور کوئی طریقہ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو میرے ساتھ لازمی پیاری بہنوں آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے کہ اس طریقے کو اپنا کر بھی ہم اپنے گھر کی جو ہے ایک سرکل کو بہت اچھے سے چلا سکتی ہیں, اگر میرا کوئی اسکپ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے لازمی مجھے بتائے گا. نیکسٹ ویڈیو میں اپنے سوٹ کی اسٹچنگ اور سوٹ سلائی کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی آپ لوگوں نے جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.